آج ہم نے سورہ مائدہ سے آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ جس کے آغاز سے ہی حلت و حرمت کے قوانین ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج آیت نمبر 4 جو ہے وہ اسی سوال سے شروع ہو رہی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیونکہ جتنی باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے اس کے اندر ایک پیاس باقی تھی کہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا گیا کہ جتنے بھی چرنے والے جانور ہیں وہ حلال ہے۔ پھر فرمایا گیا مگر وہ جو تمہارے اوپر تلاوت کیے جائیں گے، مراد جن کا نام لے کر یا جن کی کچھ نشانیاں بتا کر ان کو حرام ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے بعد ان حلال جانوروں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، گر کر مر گیا، سینگ لگنے سے مر گیا، گلا گھٹنے سے مر گیا، اس کے متعلق ہم نے حکم پڑھا، اور اسی طرح سے کسی جانور نے، درندے نے اس کو چیر پھاڑ کر دی۔ اب یہ بھی صورت موجود ہے کہ بعض درندوں کو ہم خود پالتے ہیں اور شکار کرتے ہیں ان کے ذریعے۔ اب یہ ایک تشنگی باقی تھی کہ اگر ایسی صورت میں وہ بھی تو درندہ ہے، کتا ہے یا کوئی اور چیز جس کو سکھایا جاتا ہے اور وہ شکار پر اس کو لگایا جاتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے فرمایا، یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا ہے، احل لہم، حلال ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا ہے۔ وما، اور جو، علمتم، تم سکھاتے ہو، من الجوارح، شکاری جانوروں میں سے، مکلبین، سدھاتے ہو، تعلمونہن، سکھاتے ہو تم ان کو، مما، اس میں سے، علمکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس کے ذریعے انہیں سدھاتے ہو اور شکاری بناتے ہو۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ اس میں سے، مما، جو، امسکنا، روک رکھیں وہ، علیکم، تمہارے لیے، جو وہ شکار پکڑ کر لاتے ہیں تمہارے لیے روک لیتے ہیں، اس میں سے خود نہیں کھاتے، وہ اگرچہ مردہ حالت کے اندر بھی ملے تب بھی کھا لینا ہے، کیونکہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام ذکر کرو، اس کی رسی کو چھوڑتے ہوئے، اس کی رسی کھولتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتے ہو۔ وہ جو شکار لے کر آتا ہے وہ چونکہ شکار خوف سے مر گیا ہوگا، یا اسی طرح سے جب وہ پہنچے گا وہ زخمی حالت کے اندر ہوگا، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے جب تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، یسألونک، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھائے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، مما علمکم اللہ، اور تم اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے، امسکنا علیکم، جو انہوں نے روک رکھا ہے تمہارے لیے، روک رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ،
اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ محترم بھائیو، چوپایوں کا حکم بیان فرما دینے کے بعد کچھ لوگوں نے اور چیزوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اور یاد رکھیے، یہ سوال کرنے کا مادہ ہے، پوچھنا ہے، یہ ہمارے دین کی شان ہے کہ یہ کوئی گونگے بہروں کا دین نہیں ہے کہ اس میں کوئی سوال نہ کیا جائے، کوئی پوچھا نہ جائے، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، بلکہ یہ شعور والے لوگوں کا دین ہے، اور اس میں جو جتنا زیادہ پوچھتا ہے وہ اتنا زیادہ سیکھتا ہے، اور جو نہیں پوچھے گا وہ سیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی عظیم الشان انداز سے اس بات کو سراہا ہے، یعنی ان کے سوال کرنے کا جو الفاظ تھے وہ اللہ رب العالمین نے آیت کے شروع میں لگا دیے۔ تو اس سے پتہ چلا پوچھنا یہ عظیم الشان فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے ادب احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ پوچھنے والے بعض لوگ سوال تو کرتے ہیں لیکن سوال بھی اس انداز سے کہ جی کوڑا ہی بندہ مار دیں، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے دین کے، یا پھر سوال کرتے ہیں تو سوال برائے بحث ہوتا ہے، بحث و تمیز کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سوال علم حاصل کرنے کے لیے جو بندہ کرتا ہے تو وہ ضرور بھی ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان عمل کو پہلے ذکر کیا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو اب ان کو آپ بتا دیجئے کہ کیا چیز حلال ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی ہر چیز اصل کے اندر حلال ہے جب تک اس کے حرام ہونے کے کچھ شواہد نہ مل جائیں۔ ہر چیز اصل میں کیا ہوگی؟ حلال ہوگی جب تک اس کے حرام ہونے کا فتویٰ شریعت کی طرف سے نہ مل جائے۔ میں بالکل شارٹ الفاظ کے اندر ذکر کر رہا ہوں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام طیبات پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اوپر کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تمام پاکیزہ چیزیں جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نفس کے اوپر گراں گزرے، جس کے اندر کراہت آئے، وہ نہ ہو، تو وہ ساری پاکیزہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں بہت ساری چیزیں گن گن کر بھی بتائی ہیں، بہت ساری چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی باقاعدہ طور پر بتائے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی جانور ہیں ان میں درندے، خاص کر جو کچلی والے جانور ہیں، اور اسی طرح سے پنجے کے ساتھ شکار کرنے والے پرندے، یا جن کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، تو ان کے علاوہ باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ حلال کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ یاد رکھیے، حرام اشیاء کا جو دائرہ ہے وہ نہایت تنگ ہے، اور حلال اشیاء کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن انسانی طبیعت ہے وہ عموماً اتنا وسیع دائرہ ہونے کے باوجود وہ حرام کی طرف مائل ہوتی ہے، حرام کی طرف جاتی ہے۔ دیکھا نا آپ نے، کتنی حلال چیزیں چھوڑ کر بندہ کس کی طرف جائے گا؟ حلال مشروبات چھوڑ کر بندہ کس کی طرف جائے گا؟ حرام کی طرف جائے گا، شراب کی طرف جائے گا۔ حالانکہ حلال مشروبات ہی اتنے زیادہ ہیں، حلال گوشت اتنا زیادہ ہے، اور اتنا وسیع یہ ٹاپک ہے، لیکن لوگ کیا ہے؟ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے چکر سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، شکاری جانوروں سے ہر وہ درندہ اور پرندہ مراد ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، شکرا ہے، یا کوئی بھی، اس کو سدھایا جائے اور سکھایا جائے، تو یہ سدھائے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شکار پر جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ شکار کو صرف اور صرف اپنے مالک کے لیے پکڑتا ہے، اپنے لیے نہیں پکڑتا، اپنے لیے نہیں پکڑتا۔ اور اسی طرح سے اس کے سدھائے ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے، آج خود نہیں چل پڑتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آج خود
نہیں چل پڑتا جب تک اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو ایک جو ہے کشن نہ اس کو دیا جائے، یعنی کہ اس کو اشارہ نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ شکار کے پیچھے نہیں جاتا۔ یہ بھی سدھائے ہونے کی علامت ہے۔ وہ شکاری پال رکھا ہے اس کو شکار کے لیے، اور وہ خود جا کر چکر لگا کر کوئی چیز لے آتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، کیونکہ وہ اس نے اس جو ہے اشارے پر کام نہیں کیا جو اس کے مالک نے اس کو اشارہ کرنا تھا۔ بھئی اس کو وہ شکار کے لیے ریڈی کر رہا تھا اور وہ شکار کروانا چاہتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کر کے آیا ہے۔ تو ایسے میں جب اس کو چھوڑا جائے اور مالک کو اس کو چھوڑ رہا ہے اور اس کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اس کی رسی کو کھول رہا ہے، تو اب یہ جو شکار کر کے آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو اب وہ شکار اگرچہ راستے کے اندر مر گیا، وہ شکار کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کیونکہ اسی طرح سے یعنی کہ خرگوش وغیرہ ہے یا کوئی بٹیر تتر، یہ عام طور پر کتے وغیرہ یہی شکار کرتے ہیں، تو وہ خوف کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتا ہے۔ جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو وہ خوف سے مر جاتے ہیں، تو ایسے میں وہ پھر مردہ کے حکم میں نہیں آئے گا، جیسا کہ ہم پیچھے آیت نمبر 3 کے اندر پڑھ گئے۔ ہاں جی، بعد میں جب وہ پہنچے گا تو تکبیر تو پھیری جائے گی اس کو، لیکن وہ اب اس حالت میں ہے کیا؟ حلال۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ مردہ حالت میں کوئی چیز پائی جائے تو اس کو چھری پھیر کر ہم حلال کر سکتے نہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ اب اس کے اندر یہ گنجائش کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ کام کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے نام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ جو جانور سکھایا گیا ہے درندہ، وہ اس مقصد کے لیے، شکار کے لیے۔ تو یہ چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اور روایت صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنا کتا چھوڑو اور تمہارے لیے وہ پکڑ کر رکھے اور اسے زندہ پالو تو اسے ذبح کر لو، اور اگر تم اسے پاؤ کہ اس نے قتل کر دیا ہے لیکن اس نے خود نہیں کھایا تو تم پھر بھی اسے کھا لو، کھا لو۔ اور اگر کتے کا جو ہے اس نے اس میں سے خود بھی کچھ کھا لیا ہے، خود بھی اس میں سے کچھ حاصل کر لیا ہے تو پھر اس کو نہ کھاؤ۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ کتے کا اس کو پکڑنا ہی اس کو ذبح کرنا ہے، کتے کو اس کو پکڑنا ہی کیا ہے؟ اس کا ذبح کرنا ہے، یعنی اس کا جو وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے تو اب اگر ذبح نہ بھی کیا جائے تب بھی وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، کیونکہ کتے کا پکڑنا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا ذبح کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے محترم بھائیو، آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے جو واضح کیا ہے وہ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی ان سارے قواعد و ضوابط کو اپنے سامنے رکھنا ہے، بلنڈر نہیں مارنا کہ چلو کون دیکھ رہا ہے، ہاں جی۔ یا اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ایک کتا ہم نے چھوڑا ہے اور ایک کسی اور نے چھوڑا ہے، اب دونوں نے مل کر وہ شکار پکڑا ہے، شکار کیا ہے۔ اب جس نے ادھر سے چھوڑا ہے، جس نے اس کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اس کی رسی کھولی ہے، وہ تو کیا ہے؟ حلال ہوگا۔ لیکن اب جو دوسرا کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، دوسرا جانور اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں وہ کس نے چھوڑا تھا، اس نے وہ تکبیر پڑھی بھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اب دونوں کے مل جانے کی وجہ سے وہ جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پتہ نہیں وہ کس کے پکڑنے سے مرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ شکوک و شبہات والا جو معاملہ ہے، یعنی آخر کے اندر واتقوا اللہ کا لفظ یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے بھی شکوک و شبہات والے رزق ہیں، جتنے بھی شکوک و شبہات والی خوراک ہے، غذا ہے، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تقوی کا حق تبھی ادا ہو سکتا ہے بندہ جب شک و شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور جب شک و شبہ والی چیزوں کے اندر بھی پڑا رہے گا تو محترم بھائیو پھر تقوی کا حق ادا ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ جو دنیا کے اندر کوئی بلنڈر کر بھی لوگے تو یاد رکھو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیسے حساب دو گے؟ دنیا کو تو ڈاج دے لو گے، دنیا کو تو جناب راضی کر لو گے، دنیا کو تو کی آنکھوں میں تو جو ہے خاک جھونک دو گے، دھول جھونک دو گے، لیکن اللہ رب العالمین کو کیسے سیٹسفائی کرو گے؟ وہ جلد حساب لینے والا ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے، لہٰذا ڈر بچ کے زندگی بسر کرو، دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنا ایمان ضائع مت کرو۔ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔